اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب کیا گیا، اور نہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہو گئے۔ تشریح: الذین یہ اسم موصول ہے، جمع کے لیے آتا ہے۔ اس کا معنی ہے جو لوگ، وہ جو اسم موصول ہمیشہ اپنے بعد والے جملہ سے مل کر اپنے پچھلے جملہ کا حصہ بنتا ہے۔ انعمت، تو نے انعام کیا، یہ لفظ انعام سے بنا ہے، اور انعام کا معنی ہے وہ کیفیت جسے انسان لذیذ پاتا ہے۔ پھر اس کا استعمال ان چیزوں میں ہونے لگا جو لذت کا سبب بنتی ہیں۔ سیدھے راستہ کی نشانی اور انعام یافتہ لوگ۔ اہدنا الصراط المستقیم میں جب بندے نے صراط مستقیم پر چلنے اور قائم رہنے کی دعا کی، تو اب آگے اس صراط مستقیم کی نشانی اور پہچان بتلائی گئی تاکہ صراط مستقیم کا تعین ہو سکے۔ محض انسانی عقل سے صراط مستقیم کا پتہ چلانا مشکل بلکہ ناممکن ہے، اس لیے حق تعالی نے وحی کے ذریعے سے صراط مستقیم کی علامت اور نشانی بتلا کر معین کر دیا کہ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا ہے۔ اب یہاں آیت میں انعمت علیہم سے کون لوگ اور کون سے انعامات مراد ہیں، کیونکہ ویسے تو اللہ تعالیٰ کے بے شمار اور ان گنت انعامات تمام انسانوں پر ہیں، خواہ مومن ہوں یا کافر، مطیع ہوں یا نافرمان، حتیٰ کہ اللہ کے باغی اور سرکش بھی دنیاوی نعمتوں سے محروم نہیں۔ پھر نعمتیں کچھ دنیاوی ہیں، کچھ اخروی، کچھ جسمانی ہیں، کچھ روحانی، کچھ ظاہری ہیں، کچھ باطنی۔ تو انعمت علیہم میں یہاں وہ نعمتیں مراد ہیں جن کا نتیجہ آخرت میں ظاہر ہوگا، جیسے ایمان، عمل صالح، توفیق الہی، تائید غیبی، نصرت خداوندی، تقوی اور پرہیزگاری وغیرہ وغیرہ، اور جن پر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوئے اور ان نعمتوں سے سرفراز فرمائے گئے، ان کی نشاندہی خود قرآن کریم میں 5ویں پارہ سورۃ نساء میں فرمائی گئی، جہاں ارشاد ہے: الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ قرآن کریم کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہی مذکورہ بالا 4 گروہ انعمت علیہم کے مصداق ہیں، یا یوں کہیے کہ مقبولان بارگاہ الہی کے یہ 4 درجات ہیں، جن میں سب سے اعلیٰ اور افضل انبیاء علیہم السلام ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے چن لیا، اور جن کے پاس وحی الہی آئی، اور جن کی تعلیم میں کسی غلطی کا امکان نہیں، اور جو ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ اور معصوم ہوئے۔ انبیاء کے بعد دوسرے درجے پر صدیقین ہیں، جو اپنے نبی کی امت میں سب سے زیادہ رتبہ کے لوگ ہوتے ہیں۔ صدیقین کے بعد شہداء ہیں، جنہوں نے دین اور ایمان کی محبت میں اپنی جان تک قربان کر دی۔ ان کے بعد صالحین ہیں، جو احکام خداوندی کی ہر ممکن طریقے سے پیروی کرتے ہیں اور جو اپنے نبی کی شریعت کے پورے متبع ہوتے ہیں۔ تو اس مذکورہ بالا آیات سے صراط مستقیم کو اس طرح متعین کیا گیا کہ ان 4 طبقوں کے حضرات جس راستے پر چلے وہی صراط مستقیم ہے۔ اللہ کے غضب میں آنے والے۔ صراط مستقیم
کہ مزید تعین کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ ان لوگوں کی بھی نشاندہی کر دی جائے جو صراط مستقیم سے ہٹ کر مقبول، ناپسندیدہ اور باغیوں اور سرکشوں کے گروہ میں شامل ہو گئے، تو فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوبی غضب سے ہے، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، جن پر اللہ تعالیٰ کا غصہ اور عذاب نازل ہوا، جنہوں نے اللہ کے احکام کی نافرمانی کی، اس کے نبیوں کو جھٹلایا اور حق کو مٹانے کی کوشش کی، اور جو اپنے اعمال اور افعال کی وجہ سے اللہ کے غضب اور غصے کا نشانہ بنے۔ ضالین جس کے معنی گمراہ کے ہیں، اور اس سے مراد ایسے لوگ ہیں جو غلط راہ پر پڑ گئے۔ عام طور پر مفسرین نے لکھا ہے، اور قرآن کی دوسری آیات اور احادیث سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ غیر المغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور ولا الضالین سے مراد نصارہ ہیں، مگر محققین علماء نے لکھا ہے کہ آیت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں مراد یہود و نصارہ تک محدود کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ مغضوب علیہم میں وہ لوگ شامل ہیں جو دین کے احکام کو جاننے پہچاننے کے باوجود شرارت اور نفسانی اغراض کی وجہ سے ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں احکام الہیہ کی تعمیل میں کوتاہی یعنی تفرید کرتے ہیں، جیسے عام طور پر یہود کا حال تھا کہ دنیا کے ذلیل مفاد کی خاطر دین کو قربان کرتے اور انبیاء کی توہین کرتے۔ ضالین سے مراد وہ لوگ ہیں جو ناواقفیت اور جہالت کے سبب دین کے معاملہ میں غلط راستے پر پڑ گئے اور دین کی مقرر حدود سے نکل کر افراط اور غلو میں مبتلا ہو گئے، جیسے نصارہ کے نبی کی تعظیم میں اتنے بڑھے کہ خدائی درجے تک پہنچا دیا۔ الغرض غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں بندہ اپنے خدا سے درخواست کرتا ہے کہ اے اللہ، ہم وہ راستہ نہیں چاہتے جو اغراض نفسانی کے تابع بد عمل اور دین میں افراد کرنے والوں کا ہے، اور نہ وہ راستہ چاہتے ہیں جو جاہل، گمراہ اور دین میں غلو کرنے والوں کا ہے۔ سورۃ فاتحہ کا خلاصہ۔ سورۃ فاتحہ اپنے مفہوم اور انداز بیان کے اعتبار سے بارگاہ الہی میں بندہ کی ایک درخواست ہے، جس میں پہلے بندہ اپنے آقا کے القاب اور آداب یعنی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، پھر اس کے بعد اپنا نیاز مندانہ بندگی اور عبدیت کا تعارف پیش کرتا ہے، پھر اس کے بعد اپنا دلی مقصد اور مدعا عرض کرتا ہے، اس کے بعد اطاعت شعار اور خاصان خدا کے ساتھ اپنی دوستی اور محبت کا اظہار کر کے ان کے ساتھ اپنی وابستگی اور نامقبول اور ناپسندیدہ اور لوگوں کے ساتھ اپنی بیزاری اور ان سے علیحدگی کا اعلان کرتا ہے۔ آمین کہنا اس صورت کے ختم پر آمین کہنا مسنون ہے۔ آمین کے معنی ہے اے اللہ ایسا ہی کر، اے اللہ تو قبول کر۔ بس سورۃ فاتحہ کے خاتمے پر آمین کہنے کا مطلب یہ ہوا اے اللہ جو ہم نے تجھ سے مانگا ہے وہی کر دے، یعنی ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت فرما اور اہل انعام کے راستے پر چلا اور اہل غضب اور اہل ضلال کے راستے سے الگ رکھ۔ لفظ آمین کے بارے میں تمام مفسرین اور علماء محققین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ لفظ نہ جز قرآن ہے اور نہ جز سورۃ فاتحہ ہے، اس لیے قرآن شریف میں اس سورۃ فاتحہ کے بعد آمین لکھی نہیں جاتی، بلکہ جس طرح تمام دعاؤں کے بعد آمین کہنا مسنون ہے اور اجابت دعا کے لحاظ سے ضروری ہے، اسی طرح سورۃ فاتحہ کے بعد بھی مسنون ہے۔ اختلاف صرف اس میں ہے کہ نماز میں آمین آہستہ کہنا بہتر ہے یا آواز سے۔ جمہور صحابہ اور تابعین کا یہی مذہب ہے کہ آہستہ کہنا بہتر ہے، اور یہی مسلک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ہر حاجت کے لیے اسم اعظم سورۃ فاتحہ، ہر مطلب کے لیے اسم اعظم ہے، اور اس کا طریق یہ ہے فجر کی سنت اور نماز فرض کے درمیان 41 مرتبہ 40 روز تک اس طرح پڑھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم کو الحمد کے لام کے ساتھ ملائیں، یعنی اس طرح پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین
تا ختم، جو مطلب ہو حاصل ہوگا۔ اور اگر شفا مریض کی یا تندرست ہو جانا جادو کیے ہوئے کا منظور ہو، پانی پر دم کر کے اس مریض کو پلا دیں، یعنی وہی 41 مرتبہ روزانہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان بطریق مذکورہ بالا پڑھ کر 40 یوم پانی پر دم کر کے پلائیں، اور لکھنا اس صورت کا چینی کی پلیٹ پر یا پیالے پر گلاب، مشک اور زعفران سے، اور دھو کر 40 روز تک پلانا بیماریوں کے لیے مجرب ہے، اور درد سر اور پیٹ کے درد اور دوسرے دردوں کے اوپر پڑھ کر دم کرنا بھی مجرب ہے۔ آخر شب میں 41 بار سورۃ فاتحہ پڑھنے سے بے مشقت روزی ملتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ تبارک و تعالی اس سورۃ فاتحہ کے انوار اور برکات سے ہم سب کو نوازیں، اور اس سورت کے ذریعے ہماری درخواست اور دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت بخشیں۔ یا اللہ ہمیں اپنے مقبولین یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے نقش قدم پر چلنا نصیب فرما، اور گمراہ، باغی اور نافرمانوں کے راستہ سے ہم کو بچا کر ان سے علیحدہ رکھنا، اور صراط مستقیم کی ہم کو ہدایت نصیب فرمانا، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔